بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جب ماسٹر بالی کا بھاشن ختم ہوا، میں نے کہا میں کیا حکم دے سکتا ہوں سرکار، ایک عرض ہے کہ آج آپ میرے ساتھ چلیں، میرے غریب خانے پر قیام فرمائیں اور صبح ناشتہ کر کے واپس آ جائیں۔ کہنے لگے کل صبح ہمیں حسن ابدال روانہ ہونا ہے۔ میں نے کہا کب روانہ ہونا ہے؟ میں ٹھیک وقت پر پہنچا دوں گا، آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے۔ فرمانے لگے کیوں نہیں شفائی، اول حق تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ کچھ مجبوریاں راہ میں آ جائیں تو حق تلف نہیں ہوتا، وقتی طور پر بوجھ تلے آ جاتا ہے۔ چلو میں تیار ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے وجود کے اندر چانن سا ہو گیا۔ میں نے چہک کر کہا آپ کا سامان؟ بولے ایک بیگ ہے، وہ سیودار کے پاس رہے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم گھر پہنچے اور میں نے اپنی بیوی سے ان کا تعارف کرایا تو اس نے کچھ خوش دلی سے ان کا استقبال نہ کیا۔ مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی۔ انہیں اس برتاؤ کا یقین تھا۔ مسکرا کر کہنے لگے شفائی آپ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی اس بات کا کچھ ایسا یقین نہیں تھا۔ اب جو آپ سے ملا ہوں تو بات شیشہ ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا رکے کہ شاید میری بیوی اس کے جواب میں کوئی روایتی جملہ کہے گی، لیکن وہ اسی طرح چپ ناراض بلی کی طرح صوفے پر بیٹھی رہی۔ استاد مکرم نے اچھے سبھاؤ اور خوش خلقی کی چند اور باتیں بھی کیں، لیکن میری بیوی نے ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ ان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگی گروجی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ ان سے باتیں کریں۔ مرشد نے مہربانی شکریہ شکریہ کہہ کر اور اس کے اٹھنے کے ساتھ ذرا سا اٹھ کر عزت افزائی کے انداز میں بس جی زیادہ کھیچل نہ کرنا، میں رات کو تھوڑی روٹی کھاتا ہوں۔ میری بیوی نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے استاد مکرم سے کہا کہ اگر وہ ذرا دیر کمر سیدھی کرنا چاہتے ہوں تو ساتھ کے کمرے میں اپنے بستر پر دراز ہو لیں، میں کھانا لگنے پر انہیں اطلاع کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی چندہ ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور مزے میں ہوں، یہیں بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا سرکار ایک بات رہ کر میرے دل میں اٹھتی ہے، لیکن مجھے پوچھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، نہ پوچھ سکا تو دل پر عمر بھر کا بوجھ رہ جائے گا۔ آپ کا مقام اونچا ہے، میری ذات چھوٹی ہے۔ کہنے لگے تخت پور کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا کہ وہاں پر میرا باپ دفن ہے، اور وہ بہت ہی بزدل اور بودا انسان ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ یوں بھی ہم بشتری کے لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، بھرم کے مارے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی بزدل اور خوف کا مارا تھا۔ میں اس کو چھوڑ نہ سکتا تھا تو ایک روز بلوائیوں نے چوک میں پکڑ لیا کہ یا تو سکھی دھرم اختیار کرو، نہیں تو تخت پور چھوڑ کر اپنی مسلمان دھرتی پر چلے جاؤ، ہم ملیچ کو زیادہ دیر یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا لاؤ پرشاد چکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کڑا بھی پہننا پڑے گا۔ میں نے آستین اوپر اٹھا کر کہا کڑا تو میرے مرشد نے کب کا ڈالا ہوا ہے۔ جھنجھلا کر بولے کیس بھی رکھنے پڑیں گے۔ میں نے کہا مہینے 2 مہینے میں گیسو آپ دراز ہو جائیں گے، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ اس طرح آپ نے سکھی دھرم اختیار کر لیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بولے بالکل اس طرح، عین اسی طرح میں نے سکھی دھرم اپنا لیا۔ اگر ان کو اس بات کی خوشی تھی تو میرا اس میں کیا جاتا تھا؟ میں نے کہا آپ تو پہلے بھی گردوارے جا کر ارداس کرتے رہتے تھے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہنس کر کہنے لگے مجھے تو نہیں تھی، لیکن ان کو شاید تھی، اس لیے انہوں نے چولا بدلنے پر زور دیا۔ میں نے کہا آپ کے والد تو خود درباریے تھے، پھر انہوں نے یہ کیا حرکت کی کہ آپ کو مجبور کر دیا؟ بھائی بالی کہنے لگے ہم اصل کے خاص ربائیے ہیں اور بھائی مردانہ سے ہمارا ننیالی رشتہ ہے۔ سکھی دھرم تو بابا کی سنگت میں ہماری وجہ سے پھیلا، سکھوں نے ہم ہی کو سکھ بننے کا حکم دے دیا، ہم نے ان کا حکم مان لیا کہ چلو یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ میں نے دکھی ہو کر کہا آپ نے کیوں مانا ان کا حکم؟ وہ کوئی آپ کے حاکم تھے؟ کہنے لگے ان کی اچھیا تھی، ہم نے پوری کر دی۔ میں نے کہا کیوں پوری کر دی؟ کیا آپ ڈر گئے تھے؟ بولے بھائی جب مورکھ ہو تو اس کی اچھیا پوری کرنی ہی چاہیے۔ وہ صوفے پر اکڑوں بیٹھے تھے، دونوں باہیں زانوں پر تھیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں کنگھی ڈالی ہوئی تھی۔ میں ان سے اس سلسلے میں کچھ اور نہ پوچھ سکا، اصولاً مجھے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے حماقت کر لی تھی اور اب اس حماقت پر پریشان تھا۔ انہوں نے میرے دل کا بوجھ اور طبیعت کی پشیمانی دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کے سوال کرنے شروع کر دیے، جن میں زیادہ تر میری مالی اور اقتصادی زندگی کے متعلق تھے اور جن کی تفصیلات سن کر وہ ایک بزرگ استاد کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ کھانے کا اعلان ہوا تو ہم کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ میری بیوی نے میری کوشش کے باوجود کھانے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا اور بڑی چالاکی کے ساتھ گرم گرم چیزیں باورچی خانے سے لاتی اور لے جاتی رہی۔ اس کے رشتے کے ایک ماموں جو اتفاق سے لاہور آئے ہوئے تھے، وہ ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے۔
لیکن انہوں نے بھی نیلی پگڑی والے ایک دھان پان سکھ کو اپنے سامنے دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور ایک لفظ بولے بغیر گپا گپ کھانا کھاتے رہے۔ جب ہم واپس ڈرائنگ روم میں آئے تو میں نے کہا، اب آپ چل کر لیٹ جائیں، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، شام کو ان صدائیوں نے اور تھکا دیا۔ کل آپ کو حسن ابدال بھی جانا ہے، میرا من تو لالچی ہے، میرا من بھی ایسا ہی تو ہے۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، جب تم کو نیند ستانے لگے تو اٹھ کر چلے جانا۔ میں نے کہا، آپ کی سنگت میں تو میں 40 راتیں جاگ سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ کا خیال ہے۔ فرمانے لگے، میرا خیال نہ کرو، ہم تو مست لوگ ہیں، کوئی نہ ہو تو اپنے آپ سے باتیں کر کے ہی وقت گزار دیتے ہیں، ہمارے لیے تو دن اور رات ایک ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا فرمان ہے تو میں بھی بیٹھا ہوں، بلکہ مجھے تو بہانہ مل گیا ہے، آپ پاؤں اٹھا کر اس چوکی پر رکھ لیں۔ کہنے لگے، ہمارے دھرم میں چوکی کا بڑا سمان ہے، گوروں کی آسنی اس کا اونچا مقام ہے، ہم اس پر پیر رکھنا تو کجا اس پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا، سر وہ جو آپ 9 دروازوں کی بات کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ میں نے پٹتا لگا کر دیکھا، وہاں 12 دری کے 12 دروازے تھے، موڑی کے ساتھ دری تھی، اندر جانے کا ایک بڑا دروازہ تھا، مجھے 9 دروازوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ہنس کر بولے، ہمارا روحانی سفر پیروں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس سفر کی 2 منزلیں ہیں، ایک آنکھوں تک ہے اور دوسری آنکھوں کے اوپر ہے۔ ہمارے جسم کے اندر من اور روح کی جو جگہ ہے وہ ہماری آنکھوں کے پیچھے ہے، فقرہ اسے نقطہ سویدہ کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا، سویدہ تو دل کے اوپر ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت سے اس کی سیاہی بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان… انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا، وہ شاعروں کا سویدہ ہے، صاحب آل فقیروں کا سویدہ وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر ہم کوئی بات بھول جائیں یا کسی بات کو یاد کرنا ہو تو ہمارا ہاتھ قدرتی طور پر خود بخود ماتھے پر ٹک جائے گا، اور ہم ماتھے پر انگلی بجا کر یا ماتھا تھپ تھپا کر اسے یاد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف غور سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کسی بھولی بسری چیز، کسی بھولے بسرے واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہم گھٹنوں پر یا پیٹ پر یا لاتوں پیروں پر ہاتھ مار کر یاد نہیں کرتے۔ آنکھوں کے درمیان پیچھے کی جگہ کا ہمارے سوچنے سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہر ایک خیال یہاں سے اتر کر نواردوں کے ذریعے ہماری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ میں حیرانی سے ان کا چہرہ تک رہا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمارا خیال تیسرے دل سے اتر کر لمحہ با لمحہ ساری دنیا میں پھیلتا جاتا ہے، اور من ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھوں کے پیچھے نہیں ٹکتا، اور جتنا عرصہ یہ آنکھوں کے پیچھے نہیں ٹکتا اتنا عرصہ یہ من اپنے گھر ترکٹی میں جا کر نہیں سما سکتا۔ ان کی یہ بات سن کر میری گرفت میں اس لیے نہ آ سکی کہ میں ابھی تک نواردوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، لیکن استاد بھی فہم کا ایک خاص مقام رکھتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہ جو ہمارے من کو دلیلیں دینے کی اور سوچنے کی عادت پڑتی ہے، اور جس طرح سے ہم خیال کی سیڑھی اور وچار کی کمندیں لگا کر ہر وقت باہر گھومتے پھرتے ہیں، مہاتما لوگ ان کو سمرن کرنا کہتے ہیں۔ سمرن کرنے کی ہر انسان کو قدرتی طور پر عادت پڑ چکی ہے، اور جس کی ہم سمرن کرتے ہیں اس کی شکل ہماری نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی سمرن کرتے ہیں تو ان کی شکل ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر دھن دولت کی سوچ کرتے ہیں تو اس کے انبار نظروں میں جھولنے لگتے ہیں۔ اگر گھر کے کاروبار کا خیال آتا ہے تو گھر کے کاروبار آنکھوں کے آگے پھرنے لگتے ہیں۔ گیانی لوگ اس کو دھیان کرنا کہتے ہیں۔ اب گرو مہاراج ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی بندیا، سمرن اور دھیان کی عادت تو تم کو قدرتی طور پر پڑ چکی ہے اور تم اس سے بن چکے ہو، تو پھر اس قدرتی عادت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی فانی اور مٹ جانے والی چیزوں کا سمرن کر کے ہم ان سے پیار محبت ڈالے بیٹھے ہیں، اور ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دینا، تو پھر کیوں نہ ہم اس مالک کے نام کا سمرن اور دھیان کریں جو کبھی فنا نہیں ہوتا، اور جس کی طرف ہم کو بالآخر لوٹ کر جانا ہے، اور جس کی حضوری میں ہم کو ہدایت کا جگ بتانا ہے۔ پھر انہوں نے رک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، گیانی گرنتھی بھی شبدوں کا مارا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس مارگ کے سوا اور کسی راہ کا علم نہیں ہوتا، بنا پوچھے بنا سوچے اسی راہ پر بھاگنے لگتا ہے۔ میں بھی ابھی مورکھوں کی طرح اس بات پر چل نکلا، چلو کوئی اور بات کریں۔ نانا سر، میں نے چلا کر کہا، اور باتیں تو اوروں سے بھی ہو سکتی ہیں، پر یہ چنکی تو آپ سے ہی مل سکتی ہے۔ مجھے تو اس دن کا بڑی دیر سے انتظار تھا کہ دنیا داری کی سمرن کو کس طرح چھوڑا جائے اور اس انعماق سے کیسے نکلا جائے۔ انہوں نے مجھے اس استفسار میں سنجیدہ جان کر کہا، دیکھو شفائی، ہمیں سمرن کرنے کی اور خیال کرنے کی تکرار کی عادت تو قدرتی طور پر پڑی ہوتی ہے، اور اس درد میں دنیا ہی دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اب اس کو ذرا سا پھسلا کر کھسکا کر چھوٹا سا کانٹا بدلنا ہے۔ اس سمرن میں دنیا کی جگہ مالک کے نام کو من میں لگانا ہے۔ اگر ہم اس مالک کے نام کا دھیان اور سمرن کریں جو کبھی فنا نہیں ہوتا، تو ہمیشہ کے لیے ہم ان سنساری بندھنوں سے چھوٹ جائیں
لیکن یہ ہو کس طرح سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی مکینکس اور اس کی ڈرل کیا ہے، اور کون سا طریقہ اپنا کر اس سمرن کا رخ موڑا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، پہلے تو اپنے وجود کے 9 کے 9 دروازے بند کرنے ہیں، من کو شانت کر کے آنکھ کے پیچھے اپنے خیال کو ٹکانا ہے، پھر اس مالک کی سمرن کر کے اپنے پھیلے ہوئے خیال کو سمٹا کر آنکھوں کے پیچھے یکسو کرنا ہے۔ میں نے کہا، حضور یہی تو مشکل عمل ہے جس کے آگے بڑے بڑے فقیر اور بڑے بڑے صوفی عاجز ہیں۔ جھٹ سے بولے، نانا، یہ تو اتنا سادہ اور آسان طریقہ ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بات کاٹ کر کہا، تو انہوں نے بھی اس قدر زور سے کہا، لیکن من اس جگہ ٹکتا ہے اور ٹھہرتا نہیں، اس کو بار بار نوواردوں سے باہر دوڑنے کی عادت پڑی ہوتی ہے، کوشش کے باوجود کھٹاک سے بھاگ جاتا ہے۔ کوئی دید کا مشتاق ہے، آنکھیں سینکنے کا ٹھرکی ہے، نظارے کا شوقین ہے، آنکھوں کے کواڑ کھول کر باہر کو جائے گا، کسی کو آواز سے لگاؤ ہے، سر سے عشق ہے، درد بھری بات سننا چاہتا ہے، آواز دے کر جواب مانگتا ہے، کانوں کے دروازے کھول کر سڑک پر آ گیا ہے، اب کون اسے اندر لے جائے اور واپس لے جا کر یکسو کرے؟ پھر زبان کا چسکا ہے، بول بچن کا ذائقہ ہے، ہونٹوں کی تپش ہے، اور اب دین کی کشش ہے۔ ایک بار دروازہ کھول دیا تو سارا وجود باہر آ گیا، گلی میں آوارہ گردی کرتے کرتے شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی ترنگ میں بول رہے تھے اور میں ان کے سامنے گمسم، چپ چاپ، مبہوت ان کی بات سن رہا تھا۔ کہہ رہے تھے، مولوی ہمیشہ محراب کے اندر کھڑا ہو کر بانگ دیتا ہے، ہمارے ماتھے کا انداز بھی محراب جیسا ہے، جو مالک کی درگاہ سے قدرتی حکم آ رہا ہے وہ اسی محراب یعنی ماتھے کے اندر آ رہا ہے۔ جس وقت اس کی آواز، اس کا کلمہ یا اسی اسم کو پکڑتے ہیں تو ہم اس آواز کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ منزل مقصود تک پہنچ کر اچانک رکے اور شفقت سے کہنے لگے، تمہیں نیند آ رہی ہے، اب سو جاؤ، باقی باتیں صبح کریں گے۔ میں نے کہا، بالکل نہیں حضور، ہرگز نہیں، میں نے تو آنکھ تک نہیں جھپکی، آپ البتہ ضرور تھک گئے ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، اٹھیں، آپ کا بستر ساتھ کے کمرے میں لگا ہے۔ انہوں نے ذرا سی گردن گھما کر ساتھ کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہیں اسی جگہ سو جاتا ہوں، اسی صوفے پر۔ اس صوفے پر بیٹھے بیٹھے یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ چل کر بستر میں آرام فرمائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہنس کر بولے، اب کسی چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، آرام میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہر وقت آرام میں رکھتا ہے۔ میں نے کہا، اٹھیے، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، پھر پتہ نہیں آپ لوگ کب اٹھ کر کیا کرتے ہیں اور کتنی دیر تک کرتے ہیں، یہ کر تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میرا کر تو یہ سن کر مسکراتے ہوئے اٹھے اور ننگے پاؤں دوسرے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے جا کر کہا، یہ آپ کا نائٹ سوٹ ہے؟ سفید دھوبی کی دھلی دھوتی، کھدر کا تازہ سلا کرتا، سر پر باندھنے کا رومال اور ربڑ کے سلیپر۔ کہنے لگے، واہ جی واہ، یہ تو موج ہو گئی، ایسے صاف ستھرے دستر بڑی دیر بعد دیکھنے کو ملے ہیں، تم اب جا کر سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، ناشتہ کب کریں گے؟ بولے، جب تم کرو گے تمہارے ساتھ ہی کر لوں گا، لیکن ذرا جلدی ہو کہ کل جتھے کو حسن ابدال روانہ ہونا ہے۔ میں نے کہا، جو حکم، جس وقت اٹھیں گے ناشتہ تیار ملے گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ میں چلنے لگا تو بولے، یار وہ کیمرہ رہ گیا، اس کی بڑی ضرورت تھی، میرے دل میں تو آئی کہ ایسی کڑی ضرورت کی تفصیل سے آگاہی حاصل کروں، لیکن ان کے مقام کی وجہ سے رک گیا اور سر کھجاتے ہوئے بولا، وہ اگر آپ وہاں حسن ابدال میں کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ ان دنوں روسی حملے کی وجہ سے بہت سے افغان سودا سلف بیچنے پنڈی تک آتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا سامان ہوتا ہے، کیمرے بھی دیکھے ہیں، حسن ابدال میں ضرور مل جائیں گے۔ کہنے لگے، روسی ساخت کا چاہیے، وہ جو انہوں نے جرمن کیمرے کی نقل میں بنایا ہے، بھائی گوردت سنگھ کے پاس ہے، بہت اچھا فوٹو کھینچتا ہے، بالکل جرمن کیمرے کا لگتا ہے۔ میں نے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں، وہاں مل جائے گا، سڑک کنارے 2 رویا دکانیں ہیں، وہاں اسی قسم کا مال ملتا ہے، خریداری پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ کہنے لگے، مل ہی جائے تو اچھا ہے، بڑی دیر کی اچھیا تھی، پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں، کوئی اتنی بڑی اچھیا نہیں جو پوری نہ ہو سکے، حسن ابدال میں نہ مل سکا تو ہم پشاور باڑے سے جا کر خرید لیں گے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، مگر وہ پشاور باڑے کا مطلب اچھی طرح سے نہ سمجھ سکے کہ وہاں کیسے جائیں گے اور کس کو کہیں گے اور کدھر سے خریدیں گے۔ صبح جب میں ان کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو وہاں موجود نہیں تھے، غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا اور ان کے مدھر سروں کی آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ رات میں جس صوفے پر ان کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں بیٹھے تھے اور دھیمے سروں میں کوئی پرارتھنا کر رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر ان کے کمرے میں دیکھا، بستر اسی طرح لگا ہوا تھا، ان کے رات کے کپڑے ویسے کے ویسے طے کیے پڑے تھے اور ان کے چپلوں کا جوڑا اسی جگہ پڑا تھا جہاں میں رکھ کر گیا تھا۔ میں پھر ڈرائنگ روم میں جا کر دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔
انہوں نے آہٹ پا کر سر گھمایا اور میری طرف دیکھ کر بولے، لاہور کی سویر بڑی خوبصورت ہے اور یہاں کے پنچھی بڑے سریلے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے حضور، لیکن آپ نے یہ کیا کیا کہ ساری رات سوئے نہیں؟ بولے، سویا بھائی سویا، سویا کیوں نہیں، بس جگہ نہیں بدلی۔ یہ صوفہ بہت ہی آرام دہ تھا، ماں کی طرح گود میں بٹھا کر بیٹھا رہا، جانے ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا جناب آپ کو لمبے سفر پر جانا ہے، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ بولے، خیال کر کے ہی تو بیٹھا، خیال نہ کرتا تو اٹھ کر بچھونے پر چلا جاتا، پر یہ بچھونے سے زیادہ کر پالو تھا، سیوا میں ہی لگا رہا۔ میں نے کہا چلیے اب ناشتہ کر لیجئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن ان کا ٹھیک ہے کہنے کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا جاتا تو یہ بنتا ہے کہ وہاں کہاں جاؤں گا، ایک پیالی ادھر ہی لے آؤ۔ آہستگی سے اٹھے اور میرے ساتھ چلنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ میری بیوی سے آگیا لے کر باہر نکلے تو وقت ذرا زیادہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی لے کر پورچ میں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہم رنجیت سی کی موڑی پر پہنچے تو بس تیار کھڑی تھی اور تقریباً سارے یاتری اس میں سوار ہو چکے تھے۔ بھائی بالی کو کار سے اترتے دیکھ کر جتھے دار نے پکار کر کہا، گرو مہاراج بس آپ ہی کی انتظاری تھی، آپ کا تھیلا بھائی بچن سنگھ کو دے دیا ہے اور وہ پرلی کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ مرشد مجھ سے ہاتھ ملا کر کار سے باہر نکلنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور ڈرائیور سے کہا، گلفراز حسن ابدال چلو۔ اس نے میری طرف مڑ کر بہت اچھا صاحب کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے کھڑکی سے چہرہ نکال کر جتھے دار سے کہا، آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ انہوں نے ذرا سختی سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو شفائی، حسن ابدال تو بڑی دور ہے۔ میں نے کہا جی میرا دیکھا ہوا ہے، آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اتنی دور نہیں ہے۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور شانت ہو کر بیٹھ گئے۔ جب گاڑی راوی کے پل پر پہنچی تو انہوں نے دونوں طرف نظریں گھما کر دریا کو، دریا کے پانی کو اور کنارے لگی کشتیوں کو غور سے دیکھا اور کہنے لگے، مجھے دریا سے بڑا عشق ہے، اس کی شکتی مامتا جیسی ہوتی ہے، ماں کا سا برتاؤ کرتا ہے اور جب تغیانی میں ہو۔ میں نے پوچھا، کناروں سے باہر نکل کر بستیوں کو سمیٹنے لگا ہو پھر؟ کہنے لگے پھر بھی ماں جیسا ہی ہوتا ہے، ستیلی ماں کے انوسار دکھ دیتا ہے پر اپنا روپ نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا سرکار پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، اب کچھ اور ہی طرح کے سوچنے لگے ہیں۔ مسکرا کر بولے، ناپ بدلتا رہتا ہے، گھٹت بڑھت ہوتی رہتی ہے، کچھ مورخ پرانے کپڑوں کے ناپ پر نئے سلوا لیتے ہیں لیکن دھے پر ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ جیسے باہر کا سریر ہے ایسے ہی اندر کا بھی ایک سریر ہے، دونوں میں اونچ نیچ گھٹتی بڑھتی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اچانک میری طرف رخ کر کے بولے، تم دریا پر آتے رہتے ہو؟ میں نے کہا وقت ہی نہیں ملتا سر، بڑی مشکل سے گھر جانا ہوتا ہے، اگر گھر والوں کا خوف نہ ہو تو بندہ گھر بھی نہ جا سکے۔ کہنے لگے بی بی کو بتا دینا کہ تم میرے ساتھ حسن ابدال چلے گئے ہو۔ میں نے کہا وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے یہی فون کروں گا۔ بولے وہاں پہنچ کر نہیں، راستے میں ہی کسی جگہ سے کر دینا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے سر، گجراوالا سے کر دوں گا۔ پھر میں نے ان کا کندھا پیچھے دباتے ہوئے کہا، آپ سیٹ پر سر رکھ کر سو جائیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سر پیچھے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے ساتھ میں نے بھی دونوں ہاتھ گود میں رکھے اور کھڑکی کی طرف جھک کر گہری نیند سو گیا۔ ماسٹر بالی اور اشفاق احمد کا سفر ابھی جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے اور سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔